جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لستن کاحد من النساء تم دوسری جہان والی عورتوں کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو فلا تخضعن بالقول اپنی بات کے اندر اس قدر لہجے میں نرمی پیدا نہ کرنا فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ طمع کرنے لگ جائے وہ شخص جس کے دل کے اندر بیماری ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بات اچھے طریقے اور سلیقے سے کرنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اپنے گھروں میں ٹکی رہنا
بناؤ سگار کر کے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر دے، بالکل پاک صاف کر دینا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرتی رہنا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بریک بین، بڑا ہی باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ جس کے دل کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کر نہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبت اور عقیدت نہیں کرتا۔ پھر یہ محبت جن چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو محبت ہے، ہر مسلمان کو ان چیزوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نفرت ہے، ان چیزوں سے ہر مسلمان کو بھی نفرت ہونی چاہیے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا پیغمبر دے دے وہ لے لو، جس چیز کا حکم کرے وہ کرو، یہاں سے روک دے وہاں سے رک جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، احبونی لحب اللہ وحب اہل بیت لحبی، اللہ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے ساتھ محبت ہو، اور میرے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس گھرانے کی عظمت
اور اس کی رفعت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر لوگوں سے کہا ایھا الناس، اے لوگو، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو، آپ فرما رہے تھے، الا ان ما صلى اہل بیتی فیکم، خبردار ہو جاؤ، بے شک تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے، مثل سفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا، ایسی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار ہوئے، نوح علیہ السلام کو ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے ساتھی، ان کے اہل بیت، وہ کامیاب ہوئے، باقی ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ آپ نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، عقیدت کرے گا، تعلق رکھے گا اور ان کے نقش قدم پہ چلے گا، جس طرح انہوں نے میری اطاعت و فرما برداری کر کے دکھائی، اس طرح فرما برداری کرے گا، وہ تو نجات پا جائے گا۔ اور جو میرے اہل بیت کے متعلق دل میں بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، لا تعلق ہو جائے گا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا، وہ اسی طرح ہلاک ہو جائے گا جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہونے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء، ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور آپ خطبہ دینے لگے، ایک پانی والی جگہ، یدعا خمن، اس جگہ کا نام خم تھا، جس کو آج غدیر خم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بین مکہ والمدینہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے۔ کہتے وہاں آپ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا آپ نے، ووعظ وذکر، اس خطبے میں آپ نے وعظ و نصیحت کی، بڑی تلقین کی، بڑی نصیحت کی۔ ثم یوشک ان یاتینی رسول ربی قال اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے، الا ایھا الناس، خبردار ہو جاؤ اے لوگو، اے میرے صحابہ، انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، اور ہر انسان کو موت آتی ہے۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی، ان قریب میرے پاس بھی میرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آ جائے گا، فاجیب، میں اس کی دعوت پہ لبیک کہہ دوں گا، میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا، جو فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا میں اس کی بات مان لوں گا۔ وَأَنَا تَارِكُمُ الثَّقَلَيْنِ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بکتاب اللہ و سنتی، جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اب اس سنت اور اس طریقے کو کس انداز سے اپنانا ہے، یہاں اس کی وضاحت فرما دی۔
فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما، ان دونوں میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ ہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے. وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، تمہیں صراط مستقیم دکھاتی ہے، اس پہ چلاتی ہے، تمہارا منزل مقصود جو جنت ہے وہاں تک پہنچاتی ہے. والنور، اس میں روشنی ہے، توحید و سنت کی روشنی ہے، عقیدے کی روشنی ہے، عمل کی روشنی ہے، جو کفر و شرک بدعات کے سارے اندھیروں کو ختم کرتی ہے، اور توحید و سنت کی روشنی تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنے والی ہے. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو پکڑنا. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، مضبوطی سے تھام لینا. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا. وَرَغَبَ فِيهِ، بڑی ترغیب دی اللہ کی کتاب کے بارے میں. کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ کی رسی ہے. جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا نہ ہو، وہ فرقہ واریت کے اندر نہ پڑو. وہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی پیروی کی وہ تو ہدایت کے رستے پہ چل نکلا. ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. ایک تو یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے متعلق دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کتنے الفاظ بولے ہیں، کتنی ترغیب دی ہے. الہدی والنور، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، پکڑ لو اللہ کی کتاب کو. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور مضبوطی سے تھام لو. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، جڑ جاؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ. صبح و شام اللہ کی کتاب پڑھو، سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. کتاب اللہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. کتنی ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا ثم قال، پھر دوسری چیز آپ نے فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. 3 دفعہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت نے جس طرح اطاعت و فرما برداری کر کے دکھائی، میری سنت اور میرے طریقے کے اوپر اس طرح چل کے دکھانا. اللہ اکبر کبیرہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں خرج النبی غداتن، ایک صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے. وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ کے اوپر ایک چادر تھی اور وہ چادر سیاہ رنگ کے بالوں سے کڑھائی کی ہوئی تھی، منقش تھی. وہ چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی. فجاء الحسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. فادخلہ، آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاء حسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. فادخلها، ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاء علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فادخلہ، ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا. ثم قال، پھر کہنے لگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے میرے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے اللہ تمہیں پاک اور صاف کر دے.
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے قرآن نے ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت قرار دے کر اہل بیت میں شامل کیا، اور ان کی پاکیزگی کا اللہ نے کتاب اللہ میں اعلان فرمایا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر ان کو اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ آپ کا پورا گھرانہ اور آپ کی ساری ازواج مطہرات، آپ کی ساری میرے بھائیوں بیٹیاں، آپ کے سارے نواسے، آپ کی ساری نواسیاں، آپ کا پورا خاندان، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها اغضبها اغضبنی۔ مسند احمد کی روایت ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ فاطمہ سے بغض رکھنے والا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے، حوض کوثر سے، اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم سارے ازواج مطہرات اللہ کے پیغمبر کی بیویاں آپ کے پاس ہم بیٹھی ہوئی تھیں کہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور امی عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ وہ بالکل اپنے بابا کی طرح چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چال تھی کہ آپ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا جس طرح کوئی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، اپنے تھوڑا سا سر کو جھکا کر نظروں کو نیچا کر کے آپ اس طرح چلتے تھے۔ تو قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ بالکل فاطمہ اپنے بابا کی طرح چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آگے ہو کر ملے، مرحباً بابنتی، اپنی بیٹی کو کہا خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور بٹھا کر کان میں کوئی بات کہی تو بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر دلاسا دیا، دوبارہ پھر کان میں کوئی بات کہی تو پھر آنسو تھم گئے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم بیٹی سے پوچھتی رہیں لیکن ہمیں انہوں نے بتایا نہیں۔ ثم توفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے پھر ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ پہلے بابا نے میرے کان میں کہا جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے پاس ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا یہاں سے کوچ ہے۔ تو یہ بات سن کر، بابا کی جدائی کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے کہا بیٹی صبر کرنا، اور صبر کرنا، اللہ سے ڈرتی رہنا، تم جنتی عورتوں کی سردار بنو گی، اور سب سے پہلے تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ اور اس پر میرے آنسو تھم گئے اور مجھے خوشی ہوئی۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اے مالی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا میرا باپ پیغمبر ہے مجھے بخشا لے گا، وہاں عمل سے جان چھوٹے گی۔ میرے بھائیوں ان باتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جو آج کہتے ہیں کہ کسی بزرگ یا کسی امام کی بیعت کرنے کے بعد اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری سفارش کر دے گا، عند اللہ شفاعنا، وہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی عمل کرو گی تو جان چھوٹے گی۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پیار کر کے پوری امت کو سمجھا دیا بیٹیوں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اس نے صبر کیا، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، ان کی پرورش کی، اچھا کھلایا پلایا، ان کی تربیت کی، اچھی جگہ پہ شادی کی، کل قیامت کو میرے ساتھ اس طرح ہوگا
جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں جنت میں اس طرح میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی بابا تھک جاتی ہوں، چکی خود پیستی ہوں، پانی خود بھر کر لاتی ہوں، گھر کا سارا کام کرتی ہوں، مجھے بھی ایک غلام دے دیں تاکہ میں اس سے کام کروا لیا کروں۔ کہا بیٹی میں تجھے ایک ذکر بتا دیتا ہوں، تم ذکر کرو گی تمہاری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ کہا بیٹی جب رات کو تھک جاؤ تو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کر اپنے جسم پہ پھیر لینا، تیری تھکاوٹیں اتر جایا کریں گی۔ رات کے ذکر میں 34 دفعہ اللہ اکبر ہے، نماز کے فرضوں کے بعد کے ذکر میں 100 پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رات کے ذکر میں 34 دفعہ اللہ اکبر ہے۔ میرے بھائیوں پوری امت کو سمجھا دیا، بیٹیوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، ان سے پیار ایسے کرنا ہے، محبت ایسے کرنی ہے۔ بیٹیوں کو اگر اللہ کے سونے پیغمبر غلام دے دیتے پوری امت کے لیے مصیبت بن جاتی۔ کون کون اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ غلام لا کر کے کام کرنے کے لیے دیتا۔ بیٹی کو سمجھایا بیٹی کام خود کرنا ہے، تاکہ امت کی بیٹیوں کو پتہ چل جائے میں گھر کی ملکہ بھی ہوں اور گھر کا کام بھی میں نے کرنا ہے، اپنے خامد کے سکون کا اور ان کی ضروریات کا خیال بھی میں نے رکھنا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، چہرے پہ کچھ ناراضگی کے آثار ہیں، تو جس طرح آپ معمول کے مطابق اٹھ کے جا کے ملتے تھے، ملے بیٹی کیا بات ہے؟ علی مجھ سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ نے پھر بٹھایا نہیں ہے، بیٹی کو لے کے ان کے گھر لے کر گئے، ان کو بٹھایا، پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی کے سین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو کا سرہانہ بنا کر مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ قریب بیٹھ کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنے دماغ کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ پھر یہاں سے ان کا کنیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابو تراب پڑی ہے۔ اے مٹی والے اٹھ، اپنے ہاتھ سے کپڑے جھاڑے، گھر لے کر کے آئے، صلح کروائی، بیٹی روزانہ آؤ، راضی خوشی آؤ، علی سے ناراض ہو کر کے آئی تو نبوت کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ ساری امت کو سمجھا دیا کہ بیٹیوں کے گھروں کو آباد کیسے کرنا ہے، شے نہیں دینی، اور میرے بھائیوں ان کو جو ہے گھروں کے اندر جو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کرنی ہے اور ان کو اپنے گھروں کے اندر آباد کرنا ہے اور خود ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھے پوچھا بیٹا کتنے دن ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے؟ امی جان کافی دن ہو گئے۔ فنارت منی، امی مجھ سے ناراض ہونے لگی، تیرے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے؟ امی ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں۔ میں پہنچا، مغرب ہو گئی، فصلیت مع المغربہ، میں نے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، سوچا ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کرتا ہوں، اپنی امی کے لیے دعا کرواتا ہوں۔ تو آپ ذکر اذکار میں لگے رہے یہاں تک کہ عشاء ہو گئی۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد آپ گھر کو چلے، میں پیچھے پیچھے چلا، میرے قدموں کی آہٹ سن کر فسامع صوتی من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی میں آقا جی میں حذیفہ ہوں۔ آپ فرمانے قد غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری امی کو بھی معاف کر دے۔ مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، یہ دعا لینے کے لیے ہی میں آیا تھا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب آپ کے اوپر وحی اترنا شروع ہو جاتی تھی پھر آپ خاموش ہو جاتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ پھر آپ کہنے لگے ھذا مالک لم ینزل الارض ارض قط قبل ھذا، اے حذیفہ یہ فرشتہ جو اب میرے پاس آیا ہے اس رات سے پہلے وہ زمین پہ نہیں اترا، زمین پہ نہیں اترا، پہلی دفعہ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک بشارت لے کر آیا ہے، وہ بشارت یہ ہے ان فاطمہ سید نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
اللہ کی طرف سے یہ بشارت لے کر آیا ہے کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور میرے نواسے حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام پڑ گیا، میں گیا تو آپ دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے اندر آپ نے بلا لیا، میں نے دیکھا آپ چادر لے کر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے بات پوچھی، جواب ملا، میں واپس آنے لگا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی چیز ہے۔ فکشفا، آپ نے اپنی چادر کو فکشفہ پیچھے کیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَقَيْهِ، تو حضرت حسن اور حسین آپ کی دونوں پہلوؤں کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ ان سے بھی تو محبت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے دونوں کندھوں کے اوپر حضرت حسن اور حسین بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ان سے پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا جی آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں کے بارے میں بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، علامہ شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن حسین آئے، بچے تھے، وہ جبے پہنے ہوئے تھے سرخ رنگ کے، قدم ان کے ساتھ اٹکے اور نیچے گر گئے۔ آپ نے خطبہ چھوڑا اور جا کر اٹھا کر لائے اور لا کر یہاں بٹھا کر کہنے لگے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد واقعی آزمائش ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ یہ ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا، آپ فرماتے یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ کانا یشمعہما و یزمعہما، آپ ان کو سینے سے لگاتے، ان کو سونگھتے اور چومتے تھے، ہونٹوں سے ہونٹ لگاتے تھے۔ ایک دن کسی دعوت پہ گیا، دونوں بچے ساتھ تھے، وہ پیچھے رہ گئے، آپ پکڑنے لگے، حضرت حسین بھاگنے لگے، آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ آگے بچہ بھاگ رہا ہے، پھر ان کو پکڑ ہی لیا اور پکڑ کر اٹھایا اور ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کر ان کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ان کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی خوشخبری آپ کی زبان سے ان کو ملی ہے۔ آپ نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو آپ فرمانے لگے کل میں یہ جھنڈا جہاد کا علم ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ نے اتنی بات کہہ دی، ساری رات صحابہ کو نیند ہی نہیں آئی۔ اچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنکھیں دکھنے آ چکی تھیں، تو اس لیے کہتے تھے کہ ان کو تو نہیں علم ملے گا، فلاں کو ملے گا، کوئی کہتا نہیں فلاں کو ملے گا، وہ کتنا عظیم ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہو گئی اور ہر کسی کے دل میں یہ تھا کاش وہ جہاد کا علم مجھے مل جائے۔ آپ نے کہا این علی، علی کہاں ہیں؟ قالو یشتق عینیہ، اللہ کے پیغمبر ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے کہا ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، آپ نے اپنا لواب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ایسے ہو گئیں جس طرح زندگی میں کبھی دکھی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے ان کو وہ جھنڈا جہاد کا دیا اور کہا ان کو جا کر اسلام کی دعوت دینا، نہ مانے، جہاد کرنا، قتال کرنا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہودیوں کو اپنے کلے پہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہمارا کلا بڑا مضبوط ہے، کلے کا سردار مرہب بڑا بپھرا ہوا تھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی مدد میدانوں میں آتی ہے، پھر یہ ساری ٹیکنالوجیاں، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری قوتیں میرے بھائیوں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بدر میں ابو جہل کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی افرادی قوت لے کر کے آیا، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند ایک تلواریں تھیں۔ میرے بھائیوں خالی ہاتھ نہتے تھے، اللہ کی مدد آئی، اور میرے بھائیوں یہ 40 سردار مکے کے کٹے پڑے ہیں، ابو جہل کی گردن کو کاٹنے والے 2 بچے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی لیے کہا نا شاعر نے، مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، کامیابی تمہیں ملے گی، مدد تمہاری آئے گی، غلبہ تمہیں ملے گا۔ ایک شرط ہے کہ صحیح معنوں میں مومن بن کے دکھا دو۔ میرے بھائیوں احد کے اندر ذلیل ہوئے، پھر خندق کے اندر اتحادی بن کر آ گئے، نیٹوں کی فوجیں لے کر، پورے مکے کے لشکر لے کر کے آ گئے۔ 1 مہینے کا محاصرہ کے بعد ذلیل ہو کر کے واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور میرے بھائیوں مجاہدین صحابہ اکرام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آج بھی ہے۔ آج بھی جو میرے بھائیوں اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم جہاد اپنے ہاتھ میں تھام کر جو اس کے پاس ہے لے کر نکلے گا۔ میرے بھائیوں آج بھی اللہ کی مدد، نصرت اتر رہی ہے میدانوں میں، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہا تھا امریکہ اور نیٹو کی فوجوں نے ہم چند دنوں کے اندر ان کو ختم کر دیں گے، یہاں صفایا ہو جائے گا، اور پھر یہاں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے کیسے بے تیغ سپاہی لڑتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، وہ اللہ کے سپاہی مسلسل لڑتے رہے، مسلسل لڑتے رہے، مسلسل میرے بھائیوں لڑتے رہے، اور وہ ساری کی ساری 56 ملکوں کی فوجیں، ان کی ٹیکنالوجیاں اور ان کی افرادی قوتیں اور ان کے جو میرے بھائیوں تیار کیے ہوئے لشکر، سارے کے سارے ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، اور چشم فلک نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ آج میرے بھائیوں پوری دنیا کا کفر ذلیل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا کے اندر عزت اور میرے بھائیوں فضیلت عطا فرمائی۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ عالم کفر اور عالم اسلام کی جنگ ہے، جس کے اندر عالم کفر سرنگوں اور ذلیل ہوا ہے، اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ پگڑیوں والے، وہ داڑھیوں والے، وہ شلواریں اونچی رکھنے والے، وہ میرے بھائیوں توپوں کے سامنے پتھروں کے ساتھ لڑنے والے، میرے بھائیوں جن کو کہا تھا امریکہ نے میں پتھر کی دنیا کے اندر ان کو بھیج دوں گا، تو میرے بھائیوں آج اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر الحمدللہ فخر سے بلند ہوئے ہیں، اور ساری دنیا کا کفر سرنگوں ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے۔ لوگ میرے بھائیوں سوچ رہے ہیں کافر کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ اسلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، سوچنے اور اسلام کے اندر داخل ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے ہمیں نفل پڑھنے چاہیے۔ ہر میرا بھائی 2 نفل شکرانے کے پڑھے، الحمدللہ یا اللہ تو نے اسلام کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اسی طرح یہ جہاد پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، سارے مسلمانوں کے اندر آ جائے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا اللہ اس کی سمجھ میں بھی جہاد آ جائے۔ اور یا اللہ تیرا قرآن جو کہتا ہے فَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ ان کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے اور اس وقت تک مارنا ہے ان کو جب تک دنیا سے کفر و شرک کا فتنہ ختم ہو جائے، سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَقْتُلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی گردنیں اڑانی ہیں، ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ آ جائے، مسلمان حکمرانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یہ نقشہ دکھا دیا اللہ نے، مثال پیش کر دی ہمارے سامنے، نکلو جو تمہارے پاس ہے لے کر، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو، کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے سونے پیغمبر کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا، اور اللہ اپنے مومن مسلمان اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات سارے مسلمان حکمرانوں کو کی سمجھ میں اللہ کرے آ جائے، اور سارے جو ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر جہاد کا اعلان کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ تم بالکل ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ صحیح معنوں میں مومن بن کر دکھا دو، اور صحیح معنوں میں مومن وہی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندے کی قرآن مجید میں یہی تعریف بیان کی ہے، جہاد کے بغیر مومن کسی کام کا نہیں۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، وہ کافر بھی جانتے ہیں، ان کو اگر خوف ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، تو صرف مومن مجاہد سے ہے، اور کسی منافق سے نہیں، اور کسی سے نہیں۔ ساری دنیا مسلمان بن جائے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو فکر یہ ہے کہ یہ کہیں مومن مجاہد مسلمان نہ بن جائیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ان کو پریشان کرنا ہے۔ کیوں جی کرنا ہے؟ بننا ہے مجاہد، بننا ہے جس طرح افغانی طالبان نے بن کے دکھایا، اللہ نے ان کو عزت دی، ہم نے بھی بننا ہے انشاءاللہ بننا ہے۔ کچھ بھائیوں نے شکرانے کے طور پر اس خوشی کے موقع پر کہ اللہ نے فتح دی ہے، آپ کے لیے آج منہ میٹھا کرنے کا بھی انتظام کیا ہے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، علی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرے گا کوئی، وہی کرے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضن اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 243۔ آپ نے فرمایا، جو میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، کسی نے یہ ہوائی کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی، اہل حدیث اہل بیت کی شان نہیں بیان کر دے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل بیت کے بارے میں بغض رکھنے والا، ان کے بارے میں نفرت رکھنے والا، اللہ کی قسم وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا، ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے، وہ بھی اس کائنات کا پکا منافق اور کافر ہے، وہ بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک دل کے اندر صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور میرے بھائیوں صحابہ سے نفرت، ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا منافق ہے پرلے درجے کا، اور اہل بیت اور صحابہ سے محبت رکھنے والا کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے سونے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، سب کو جنتی مانتے ہیں۔ میرے اللہ نے جب کہہ دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ میرے پکے اور سچے مومن مسلمان ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیو، اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی کمی ہوئی تو میرے بھائیو ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا جب ہمارے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ شان صحابہ کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے سچی محبت، اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔